تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ تعارف سورۃ النبأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ مبارکہ کا نام النبأ ہے جو دوسری آیت سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ اسے سورہ عم یا سورہ عم یتساءلون اور التساؤل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 رکوعوں اور 40 یا 41 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 173 اور حروف کی تعداد 970 ہے۔ نزول، با اتفاق علماء یہ عہد نبوت کی ابتدا میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مضامین: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ویسے تو اہل مکہ کے لیے حیرت انگیز تھی۔ وہ لوگ حضور کی باتیں سنتے اور حضور کے اعمال کا مشاہدہ کرتے تو ان پر عجیب قسم کی سراسیمگی طاری ہو جاتی۔ سب سے زیادہ جس چیز نے انہیں پریشان کر رکھا تھا وہ نبی کریم کا یہ ارشاد تھا کہ اس جہان رنگ و بو کے بعد ایک اور جہان بھی ہے۔ اس چند روزہ زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی بھی ہے جس کی انتہا نہیں۔ قیامت کے دن انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو قبروں سے نکال کر رب کائنات کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہاں ان سے ان کے چھوٹے بڑے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ان کی عقل جس کی دقیقہ سنجی پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ ہزاروں صدیوں کی پہنائیوں میں ان کی مشت غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کون جمع کرے گا اور پھر ان میں روح کیسے پھونکی جائے گی؟ وہ اس مسئلے پر شب و روز غور کرتے، آپس میں بحث و تمہیز کرتے۔ ان کی مجلسوں میں اس موضوع پر گرما گرم مذاکرے ہوتے، لیکن وہ کسی صورت میں وقوع قیامت کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ پاتے۔ اس نہ ماننے میں ایک نفسیاتی جھجک بھی سد راہ بنی ہوئی تھی۔ اگر وہ وقوع قیامت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی کا سارا نقشہ تلپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس معاشرے میں انہیں لوٹ کھسوٹ کی جو آزادی میسر تھی، عیش و طرب کی محفلیں جن میں مہوش اور بدمست جوانیاں ساری رات محو رقص رہا کرتیں، بادہ اور غوانی کے بلوری جام مصروف گردش رہتے، جہاں کسی ضرورت مند کا استحصال مباح تھا، جہاں قرض خواہ اپنے مقروض سے من مانی شرح پر سود لیا کرتا تھا، اگر وہ روز حساب پر ایمان لاتے ہیں تو ان کو تمام لغویات سے دستکش ہونا پڑتا ہے جس کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ اس سنگ گراں کو ان کی راہ سے ہٹانے کے لیے قرآن کریم میں متعدد بار بڑے زور شور سے بڑے زوردار دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی یہی موضوع زیر بحث ہے۔ پہلے تو 2 ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیا کہ تمہارے انکار سے حقیقت نہیں بدل سکتی، قیامت ضرور برپا ہوگی، تم خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرو گے اور اس کا اعتراف بھی کرو گے، لیکن اس وقت تمہارا قیامت پر ایمان لانا تمہیں جہنم سے بچا نہ سکے گا۔ پھر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ ان کے منتشر ذروں کو کیسے جمع کیا جائے گا۔ بتایا کہ ان ذروں کو جمع کرنے والا وہ قادر مطلق اور حکیم و علیم خدا ہے جس کی قدرت اور حکمت کے جلوے قدم قدم پر اس کی کبریائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ جو ایسے محیر العقول کام سر انجام دے سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں از سر نو زندہ کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد قیامت برپا کرنے کی حکمت بتائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ساری عمر لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہے، غریبوں کو لوٹتا رہے، داد عیش دیتا رہے، اپنے خالق کی نافرمانی کرتا رہے، اور دوسرا شخص ساری عمر بنی نوع انسان کی خدمت کرتا رہے، دکھیوں کی غمگساری، محتاجوں کی امداد، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتا رہے، اپنے رب کریم کی اطاعت سے سر منہ انحراف نہ کرے۔ ان 2 شخصوں کے عملوں میں اتنے سنگین تفاوت کے باوجود اس کا نتیجہ یکساں رہے، اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بتا دیا کہ قیامت برپا کرنے میں حکمت الہی یہ ہے کہ بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے اور نیکوں کو ان کی نیکی کا اجر عظیم مرحمت فرمایا جائے۔ آخر میں اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیا جس میں اکثر کفار مبتلا تھے۔ وہ کہا کرتے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو اس روز بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں ہی ملیں گی، ہمیں جو عزت اور سرفرازی اس دنیا میں نصیب ہے قیامت کے دن بھی یہ ہمیں نصیب ہوگی۔ ہمارے جانثار خدام اور وفادار ملازم اس وقت ہمارے ارد گرد حلقہ زن ہوں گے۔ اگر کسی فرشتے نے ہماری طرف دستے تعدی دراز کیا
تو ہمارے درجنوں جواں سال اور بہادر بیٹے ان کو مزہ چکھا دیں گے، اور یہ ہمارے بت جن کی ہم پرستش کرتے ہیں قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، اس لیے ہمیں دوزخ کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ان کم نگاہوں کو بتا دیا کہ اس قسم کی خام خیالیوں کو اپنے دل سے نکال دو، وہاں کسی کی مجال نہ ہوگی کہ دم مار سکے۔ شفاعت کے لیے وہی زبان کھول سکے گا جس کو رحمان و رحیم نے منصب شفاعت پر سرفراز کیا ہوگا۔ تمہارے یہ بت اس روز خود دوزخ کا ایندھن بنیں گے، تمہاری نجات کا انہیں کب خیال ہوگا؟ آخر میں تنبیہ فرما دی کہ آج راہ حق اختیار کر لو، اس فرصت کو غنیمت جانو، ورنہ قیامت کے روز تمہاری حالت اتنی ناگفتہ با ہوگی کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہوگے اور بصد حسرت یہ کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔